یہ ہے قطر، سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری۔ اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم ہے $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا، نارتھ فیلڈ، دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی کسی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے، اور پھر آیا 1995 جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگریز پہ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس میں قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں تو یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سی کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ بھی بہت سی کنٹریز کر لیتے ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا، ورنہ وینیزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پر بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوں، امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہوں، یا پھر ملٹی نیشنلز جیسے کہ وولکس ویگن، بارکلیز بینک، شیل، ٹفینی اینڈ کو، یا پھر روسنیٹ، رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی۔ ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹرز اور فائنینشیل سینٹرز وغیرہ پہ لگا چکا ہے۔ ایون کہ ابھی فیفا ورلڈ کپ، جو کہ شاید دنیا میں اسپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، وہ بھی قطر میں ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیمز پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہیں۔ ان ساری انویسٹمنٹس کا مقصد ہے آئل اور گیس کے آلٹرنیٹ انکم سورسز کریٹ کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائڈ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا، اور نئے امیر خلیفہ بن حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ سے پہچان بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا ہے۔ 2010 کی عرب اسپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا، اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسری کنٹریز سے اسے زبردست کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا۔
अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सब अरब कंट्रीज ने कतर का बायकॉट किया तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई थी वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैन ही है। कतर का बायकॉट एक मुकम्मल फेलियर था और उसकी सबसे पहली वजह तो ये थी कि सऊदी अरब को इस बायकॉट में सारे अरब कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी। इवन कुवैत और ओमान भी इस बायकॉट का हिस्सा नहीं बने। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से गो के सऊदी अरब और यूएई कतर से काफी नाराज हैं, मगर इंटरनेशनली सारे कंट्रीज कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में सिवाय 6 कंट्रीज के किसी ने भी इस बायकॉट को सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतरी गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राब्ता कर रहे हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट्स पहले ही $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी हैं, तो कल को जब बाकी अरब कंट्रीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वही कतर को इस चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कतर में सब कुछ अच्छा भी नहीं है और रिसेंटली वहाँ पर लेबर क्लास की कंडीशन को लेकर काफी सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन स्टिल कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले में काफी ओपन स्टेट है, जहाँ मीडिया की आजादी है, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी होती है। आखिर में हम आते हैं उस खिते की तरफ जो शायद नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है, मगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, करप्शन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से इस वक्त गुर्बत, भूख और बदअमनी का शिकार है। कतर की आबादी का 60% साउथ एशियंस हैं। इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली कतरी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ग्रुप है। अपने देश और प्यारों से हजारों मील दूर दिन रात मेहनत करते ये लोग हर वक्त ख्वाब देखते हैं कि कब इनके अपने कंट्रीज इतने खुशहाल होंगे कि इन्हें 7 समुंदर पार इस जला देने वाली गर्मी से निजात मिले। हर वक्त सोशल मीडिया पे लड़ने वाले ये लोग बाहर की कंट्रीज में बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, दुख बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही ये वापस अपनी कंट्रीज में आते हैं तो वही पुराने पॉलिटिकल एजेंडे से मुतासिर होकर एक दूसरे को बुरा कहने और समझने लगते हैं। ना जाने ये हालात कब बदलेंगे, कब इस सब कॉन्टिनेंट के लोग ये फैसला करेंगे कि ये पॉलिटिशियंस की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकलेंगे, दूसरों को भी इंसान समझेंगे और फाइनली ये फैसला करेंगे कि अब हमने अपने अपने कंट्रीज को उस मकाम तक लेकर जाना है जहाँ पर आज नॉर्वे और कतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने नॉर्वे पे वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर देखें। ये है वो तमाम सोर्सेज जिनसे हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये